معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 23 سورہ صاد آیت نمبر 53 سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بے شک یہ ہمارا دیا ہوا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَہَنَّمَ یصلونھا فَبِئْسَ الْمِہاد، یہ تو پرہیزگاروں کے لیے اور بلا شبہ سرکشیوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، برا ٹھکانہ، اور بلا شبہ سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا، یعنی جہنم، وہ داخل ہوں گے اس میں۔ تو یہ کتنا تکلیف دہ بچھونا ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے، پس چاہیے کہ وہ اسے چکھیں، اور اس کے علاوہ اس کی مانند طرح طرح کا عذاب ہے۔ ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بکم، ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار۔ یہ دوسری فوج گھسنا چاہتی ہے تمہارے ساتھ، کوئی خوش ناآمدید نہیں ہے انہیں، کوئی خوش ناآمدید نہیں ہے انہیں، یہ ضرور آگ تاپنے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، وہ کہیں گے ظالموں تمہیں کوئی خوش ناآمدید نہ ہو، تم نے ہی آگے کیا اس عذاب کو ہمارے لیے، سو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، کہیں گے اے ہمارے رب، جس بدبخت نے آگے کیا ہے ہمارے لیے یہ عذاب، پس بڑھا دے اس کا عذاب دوگنا آگ میں۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور کہیں گے کیا وجہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے یہاں وہ لوگ جنہیں ہم شمار کرتے تھے برے لوگوں میں۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، ہم جن کا تمسخر اڑایا کرتے تھے، یا پھر گئی ہیں ان کی طرف ہماری آنکھیں۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یقیناً یہ سچ ہے دوزخی آپس میں جھگڑیں گے۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ فرمائیے میں تو فقط ڈرانے والا ہوں اور نہیں ہے کوئی خدا مگر اللہ جو ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، عزت والا بہت بخشنے والا۔ قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، فرمائیے یہ بڑی اہم اور عظیم خبر ہے، تم اس سے منہ موڑے ہوئے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے کوئی علم نہ تھا عالم بالا کے بارے میں جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، نہیں وحی کی جاتی میری طرف مگر یہ کہ میں فقط کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد فرمائیے جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو کیچڑ سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس جب میں اس کو سنوار دوں اور پھونک دوں اس میں اپنی طرف سے خاص روح، تو تم گر پڑنا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، پھر سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے سوائے ابلیس کے، اس نے گھمنڈ کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، ارشاد ہوا اے ابلیس کس چیز نے باز رکھا تمہیں اس کو سجدہ کرنے سے؟ میں نے پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے، جسے میں نے پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے، کیا تو نے تکبر کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو اس سے عالی مرتبہ خیال کرتا ہے؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، وہ گستاخ بولا میں بہتر ہوں اس سے، تو نے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے اور پیدا کیا ہے اسے کیچڑ سے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، حکم ملا اے بے حیا نکل جا جنت سے، بے شک تو پھٹکارا گیا اور بے شک تجھ پر میری لعنت برسے گی قیامت تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس بولا اگر یہی تیرا اٹل فیصلہ ہے تو میرے رب مجھے مہلت دیجئے روز حشر تک۔ قال فإنك من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، جواب ملا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے
یہ مہلت مقررہ وقت کے دن تک ہے، یہ مہلت مقررہ وقت کے دن تک ہے۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ کہنے لگا تیری عزت کی قسم میں ضرور گمراہ کر دوں گا ان سب کو سوا تیرے ان بندوں کے جنہیں ان میں سے تو نے چن لیا ہے۔ قال فالحق والحق اقول، فرمایا تو میں حق ہوں اور میں سچ ہی کہتا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور تیرے سب فرما برداروں سے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت سب جہانوں کے لیے، اور اے کفار تم ضرور جان لو گے اس کی خبر کچھ عرصہ بعد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ صاد پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ زمر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو عزیز اور حکیم ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ، پس آپ عبادت کریں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اطاعت کو۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ خبردار صرف اللہ کے لیے ہے دین خالص، اور جنہوں نے بنا لیے اس کے سوا اور کوئی والی اور کہتے ہیں ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگر محض اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان جن باتوں میں یہ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو جھوٹا اور بڑا ناشکرا ہو۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ واللہ الواحد القہار۔ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو بیٹا بنائے تو چن لیتا اپنی مخلوق سے جس کو چاہتا، وہ پاک ہے، وہی اللہ ہے جو ایک ہے سب سے زبردست۔
خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی الا هو العزیز الغفار۔ اس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر، اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج اور چاند کو، ہر ایک رواں ہے مقررہ میعاد تک۔ غور سے سنو، وہی عزت والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیۃ ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون۔ اس نے پیدا کیا ہے تمہیں فرد واحد سے، پھر بنایا اسی سے اس کا جوڑا، اور پیدا کیے تمہارے لیے جانوروں میں سے 8 جوڑے۔ وہ پیدا فرماتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں میں ترجیحاً ایک حالت سے دوسری حالت میں، ترجیحاً ایک حالت سے دوسری حالت، 3 اندھیروں میں۔ یہ قدرت والا اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی حکومت ہے، نہیں کوئی معبود بجز اس کے، پھر تم کدھر منہ پھیر کر جا رہے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم إلی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون انہ علیم بذات الصدور۔ اگر تم ناشکری کرتے ہو تو بے شک اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور وہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں سے ناشکری کو، اور اگر تم شکر ادا کرو تو وہ پسند کرتا ہے اسے تمہارے لیے، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، پھر اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، پس وہ آگاہ کرے گا تمہیں ان کاموں سے جو تم کیا کرتے تھے، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، اس وقت پکارتا ہے اپنے رب کو دل سے رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، پھر جب عطا کرتا ہے اسے وہ نعمت اپنی جانب سے تو بھول جاتا ہے اس تکلیف کو جس کے لیے فریاد کرتا رہا تھا اس سے پہلے، اور بناتا ہے اللہ کے ہم مثل تاکہ بہکا دے اس کی راہ سے۔ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسے فرمائیے
لطف اٹھا لے اپنے کفر سے تھوڑے دن، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے۔ افمن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ بھلا جو شخص عبادت میں بسر کرتا ہے رات کی گھڑیاں، کبھی سجدہ کرتے ہوئے کبھی کھڑے ہوئے، باہم ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت سے، آپ پوچھئے کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور جاہل؟ البتہ صرف عقل مند ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ آپ فرمائیے اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو، ڈرتے رہا کرو اپنے رب سے اور یاد رکھو ان کے لیے جنہوں نے نیک اعمال کیے اس دنیا میں نیک صلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ مصائب و آلام میں صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔ فرمائیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اطاعت کو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ آپ فرمائیے میں ڈرتا ہوں اگر میں حکم عدولی کروں اپنے رب کی اس بڑے دن کے عذاب سے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی فاعبدوا ما شئتم من دونی قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ فرمائیے اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو، پس تم عبادت کرو جس کی چاہو اس کے سوا۔ نیز فرما دیجئے اصل نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو گھاٹے میں ڈالیں گے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن۔ سنو یہی کھلا گھاٹا ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون۔ ان بدبختوں کے لیے اوپر سے بھی آگ کے شعلے ہوں گے اور نیچے سے بھی آگ کے شعلے۔ اس عذاب علیم سے ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو۔ اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو
والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اور جو لوگ بچتے ہیں شیطان سے کہ اس کی عبادت کریں اور دل سے جھکتے ہیں اللہ کی طرف، ان کے لیے مزدہ ہے۔ پس آپ مزدہ سنا دیں میرے ان بندوں کو جو غور سے سنتے ہیں بات کو پھر پیروی کرتے ہیں اچھی بات کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہی لوگ دانشور ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، بھلا جس پر واجب ہو گیا ہے عذاب کا حکم تو کیا آپ چھڑا سکتے ہیں اسے جو آگ میں ہے؟ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانہ ہیں جن کے اوپر اور بالا خانہ بنے ہوئے ہیں اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں، رواں ہیں جن کے نیچے نہریں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یجعلہ حطاما ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آسمان سے پانی پھر جاری کیا اسے زمین کے چشموں سے، پھر اگاتا ہے اس کے ذریعے فصلیں جن کے رنگ جدا جدا ہیں، پھر وہ خشک ہونے لگتی ہیں، پس تو دیکھتا ہے اسے زردی مائل، پھر وہ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ یقیناً اس کرشمہ قدرت میں نصیحت ہے اہل عقل کے لیے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ بھلا وہ سعادت مند کشادہ فرما دیا ہو اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے، تو وہ اپنے رب کی طرف سے دیے ہوئے نور پر ہے۔ پس ہلاکت ہے ان سخت دلوں کے لیے جو ذکر خدا سے متاثر نہیں ہوتے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے نہایت عمدہ کلام، یعنی وہ کتاب جس کی آیتیں ایک جیسی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں اور کانپنے لگتے ہیں ان کے پڑھنے سے بدن ان کے جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے بدن اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے، اللہ کی ذکر کی طرف۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، رہنمائی کرتا ہے اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ۔ بھلا وہ شخص جو ڈھال بنائے گا شدید عذاب کے سامنے اپنے چہرے کو روز قیامت، وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ اور کہا جائے گا ظالموں کو اب چکھو جو کچھ تم کمایا کرتے تھے۔ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے، تو آیا ان پر عذاب وہاں سے جہاں سے وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ پس چکھائی انہیں اللہ نے ذلت اس دنیاوی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش وہ جان لیتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور ہم نے بیان کی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن حکیم میں ہر قسم کی مثالیں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ اور ہم نے دیا ہے انہیں قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں ذرا کوجی نہیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ تاکہ وہ اللہ سے ڈریں، اور بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال، ایک غلام ہے جس میں کئی حصے دار ہیں جو سخت بدخو ہیں، اور ایک غلام ہے جو پورا ایک مالک کا ہے، کیا ان دونوں کا حال یکساں ہے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ۔ بے شک آپ نے بھی دنیا سے انتقال فرمانا ہے، اور انہوں نے بھی مرنا ہے، پھر تم سب روز حشر اپنے رب کے حضور میں آپس میں جھگڑو گے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 23 سورہ زمر، آیت نمبر
31 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آگے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارا یہ پڑھنا بھی قبول و منظور فرمائے، ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، دنیا و آخرت میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔